ایرانی جو ہیں وہ نہایت وہ نفیس الطبع لوگ ہیں، آج بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ اور تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ گدھے پہ سوار ہے اور وہ سیدھا سا لباس ہے اور لباس میں بھی پیون لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے امیر المومنین نے یہاں آپ کا گورنر بنا کے بھی۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت علی نے فارس جو ایران ہے وہ فتح ہو چکا تھا، تو اس کا گورنر بنا کے بھیج دیا، حاکم یا گورنر یا امیر جو بھی آپ کہیں۔ تو اب ایرانی ایک تو بہت عظیم سلطنت تھی، پھر ایرانی جو ہیں وہ نہایت وہ نفیس الطبع لوگ ہیں، آج بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ اور تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور وہ گدھے پہ سوار ہے اور وہ سیدھا سا لباس ہے اور لباس میں بھی پیون لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے امیر المومنین نے یہاں آپ کا گورنر بنا کے بھیجا۔ وہ اب کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو اشارے کیے، کچھ نے مذاق بھی اڑایا ہوگا۔ تو بہرحال وہ ٹرینڈ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارے ماں باپ پہ ان کے بھی ٹرینڈ تھے، حضرت علی کے بھی ٹرینڈ تھے بہت۔ ظاہر ہے انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، پھر بلایا سب لوگوں کو، وہاں کے ایران کے جو ایرانی باشندے تھے، اور ان سے کہا جی میں آپ پہ حکومت کرنے نہیں آیا، آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں، تو آپ بتائیں آپ کے کیا مسائل ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلیں اس کو ذرا آزماتے ہیں، یہ باتیں تو کر رہا ہے، وہ لیے سے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کچھ کرے گا۔ بہرحال آزمانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک شکایت رکھی، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں، تم سب آرام سے جا کے سو جاؤ، آئندہ کوئی چوری نہیں۔ وہ مزید لوگ ہنسے اور انہوں نے کہا نہ انہوں نے کوئی سپاہیوں کو بلایا، نہ فوجیوں کو بلایا، نہ کسی چوکیداروں کو بلایا، اور یہ کہتے آرام سے جا کے سو جاؤ، آئندہ چوری نہیں ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ایک آواز دی تو شہر کے سارے کتے آ کے جمع ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ان کتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں اس شہر میں ایک خدمت گار بن کے آیا ہوں، انہیں شکایت ہے آئندہ اس علاقے میں کوئی چوری نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر اس علاقے میں آئندہ پھر کوئی چوری نہیں۔ تو یہ تھے سرکار دو عالم کے ٹرینڈ صحابی، ٹرینڈ لوگ ایسے تھے، اور حضرت علی کے ٹرینڈ لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کہانی جو ہے یہ تو تھی ایران کی کہانی، دوسری کہانی جو ہے نا یہ ہے انڈیا سے۔ انڈیا کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پاک و ہند ایک بر اعظم ہے، اور بر اعظم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد جو ہوتا ہے سارا سمندر ہوتا ہے، درمیان میں خشکی ہوتی، تو یہ سارے ارد گرد جو ہے نا جس کو عریبین سی کہتے ہیں، اور بحر عرب وہ لگتا ہے۔ تو اس کی انڈیا کی ساحلی پٹی پہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کو مالابار کہتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو مالاباری کہتے ہیں۔ وہ پاکستان بننے کے بعد بہت سے وہ ہجرت کر کے کراچی میں بھی آئے، آج بھی نا وہاں پہ وہ مالاباری مچھیرے اور یہ بزنس میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، مالابار کا جو بادشاہ تھا، ایک دن وہ اپنی محل کی چھت پہ کھڑا ہو کے آسمان کا نظارہ کر رہا تھا، اور غالباً وہ 14ویں کا چاند تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے اچانک دیکھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اکٹھا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے سارے وزیروں مشیروں کو اور جو بھی وہاں کے پڑھے لکھے لوگ تھے
برہمن وغیرہ، ان سب کو بلایا، ان سے پوچھا کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا، بتاؤ کیا ہے؟ تو ایک بندہ جو ان کی مذہبی کتابوں کا عالم تھا، اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرب کے علاقے میں ایک نبی جو ہیں وہ تشریف لانے والے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی آمد ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کا جو ہے معجزہ جو ہے یہ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو راجا تھا اس نے اس وقت تو ظاہر نہیں کیا، لیکن اس نے خفیہ طور پہ اپنے خاندان میں بتا دیا کہ تم سب گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ تاجروں کو، وہ بالکل سمندر کے ساتھ رکھتا ہے مالابار، تو وہ کچھ تاجروں کو تحائف دے کے روانہ کیا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا، پتہ نہیں میری زندگی ہو نہ ہو، یہ تحائف ہیں، یہ آپ اس کو جا کے وہاں تلاش کرنا نبی کو اور یہ تحائف پیش کرنا۔ تو وہ لوگ بعد میں آپ جب سیرت پڑھیں گے بڑے ہو کے، تو وہ مالابار سے کچھ تاجر جو تھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بادشاہ کے تحفے پیش کیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شق القمر کا واقعہ جو ہے یہ مکی زندگی کا واقعہ، اور مکی زندگی میں قبلہ جو تھا ابھی وہ قبلہ اول تھا۔ آج بھی آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں، مالابار میں ایک مسجد ہے، وہ پہلی مسجد ہے انڈیا کی، اور اس کا قبلہ آج بھی قبلہ اول کی طرف، وہ اس زمانے کی بنی مسجد ہے۔ وہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس راجہ نے اسلام قبول کیا تھا اور اس نے شق القمر کا واقعہ دیکھ کے وہ مسجد وہاں پہ تعمیر کروائی تھی۔ ابھی یہ اطلاع نہیں آئی تھی کہ قبلہ بدل گیا، یہ اس وقت کی مسجد ہے اور آج تک مالابار میں وہ مسجد موجود ہے۔ یہ سرکار دو عالم کا معجزہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے تو ایمان نہیں لائے، لیکن یہاں پہ ایک ہندو راجہ جو تھا وہ ایمان لے آیا اور وہ مسلمان ہوا۔ مالاباری جو ہیں یہ اکثریت آج بھی مسلمان ہیں، وہاں کوئی جو ہے وہ صوفیہ کرام میں سے کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام میں سے بھی کوئی نہیں پہنچا، لیکن اس بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کلمہ پڑھا اور وہ مسجد تعمیر کی، اور آج بھی کسی نے وہاں انڈیا میں ہمت نہیں کی کہ اس کی مسجد کو تبدیل کیا جائے۔ اس کا قبلہ وہ قبلہ اول ہے، اور وہ یادگار سرکار دو عالم کے معجزے کے طور پہ وہ موجود ہے، اور مالاباری تقریباً وہ مسلمان اکثریت کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو کہانیاں میں نے آپ کو آج سنانی تھی۔ اب میں آپ سے اجازت کرتا ہوں، بڑی دعائیں آپ کے مدرسے کے لیے، اللہ جب میں آتا ہوں رونق پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج میں نے جان کے پورے 15 منٹ لیے ہیں اپنے خیال میں، شاید زیادہ بھی ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے ذرا شرمندگی تھی کہ گزشتہ مرتبہ میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، وہ اپنی غفلت کی وجہ سے۔ تو اور جنت جو ہے یہ بات یاد رکھیے گا، وہ سرکار دو عالم کی محبت کا نام جنت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہندو راجہ تھا، وہ سرکار دو عالم، اسے کسی نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، کوئی صوفی نہیں آیا تھا، کوئی صحابی نہیں آیا تھا مالابار میں۔ وہ سرکار دو عالم کی، اسے جیسے ہی اس نے سنا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہ معجزہ جو ہے یہ صرف ایک نبی کر سکتا، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ میں چاہتا ہوں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک بندہ جو مدرسے میں آتا تھا ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم کی محبت کا نام، ٹھیک ہے، اور وہ یہ محبت جسے چاہیں وہ اس دنیا میں بھی دے سکتے۔ تو جس کو یہ محبت مل گئی اسے اس دنیا میں بھی جنت مل گئی، اور میں ہمیشہ یہاں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہاں مجھے جنت کی خوشبو ملتی، ٹھیک ہے۔ سلامت رہیں، جزاک